بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی عبد المسیح الموعود۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں نائن برادر ٹی وی کی معرفت اکٹھے ہو کر اللہ کے ذکر کی توفیق مل رہی ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک و جزاہم اللہ وحسن الجزا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پروگرام میں نے ڈاکٹروں کے طریقے علاج کی وجہ سے پہنچنے والی تکلیف اور اس دوران بار بار محترم الیاس منیر صاحب کی یاد آنے کا ذکر کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ پھانسی کے عمل اور میری گردن پر گزرے حادثہ دونوں کا عملی طور پر گہرا تعلق ہے۔ میرے اس کیس میں جو میڈیکل ٹرم استعمال کی جاتی تھی وہ ہے ہینگ اپ ٹوائس، یعنی 2 مرتبہ پھانسی دیا گیا۔ لیکن خدا کا شکر ہے، الیاس منیر صاحب، ان کے ساتھی اور خاکسار ہر ایک کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی دعا کام کر گئی، اور جیسا کہ آپ نے لکھا تھا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ سو ہمارے مولا کے اذن سے غلام مسیح الزمان کی دعا ہمارے کام آئی اور ہماری موت ٹل گئی، الحمدللہ علی ذالک حمدًا کثیرًا۔ اور اس موت کا ٹلنا صرف چند دنوں یا چند مہینوں یا چند سالوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ آج تقریباً ربع صدی کا عرصہ گزر چکا ہے۔ خدا کے بندہ کی دعا کی قبولیت کہ یہ زندہ جاوید نشان اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ ان میں سے ہمیں الیاس منیر صاحب کے ایک ساتھی گزشتہ دنوں چند ماہ قبل اپنی طبی موت اپنے مولا حقیقی سے جا ملے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاش ہمارے دشمن کو آنکھیں کھول کر خدا کے نشان دیکھنے کی توفیق ملے، لیکن افسوس اور صد افسوس کہ اپنی مرادیں مانگنے کے لیے یہ لوگ قبروں کی پوجا اور مردوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور اپنے حقیقی خدا، زندہ خدا اور زندگی دینے والے خدا کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نہ اس کے لیے تیار ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسپتال سے ڈاکٹروں نے یہ مشورہ دے کر کہ اس مریض کو فیملی لائف کی ضرورت ہے، فارغ کر دیا تھا، اور مکرم چودھری عنایت اللہ مرحوم صاحب آپ مجھے اپنے گھر لے آئے تھے۔ میرے ذہن میں جو ان کے بارے میں گمان گزرا تھا کہ شاید یہ میرے محلہ سے ہیں، وہ درست نکلا۔ ان کا گھر گنبد والی مسجد کے قریب واقع ہے، اور وہ مکرم ناصر بھلی صاحب مربی سلسلہ کے والد محترم تھے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس سے قبل مجھے یہ تفصیل معلوم نہ تھی۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب نے بتایا کہ وہ پاکستان سے کسی کورس کرنے کے لیے لندن آئے تھے۔ کچھ چھٹیاں تھیں تو وقف عارضی کے لیے انہوں نے اپنی درخواست حضور کی خدمت میں بھجوائی، تو حضور نے ان کی ڈیوٹی یہاں میرے ساتھ لگا دی، فالحمدللہ جزاہم اللہ وحسن الجزا۔ چودھری عنایت اللہ صاحب کے گھر قیام کے دوران بھی تیمارداری کرنے والے آتے رہے اور میری خوب دلجوئی کرتے رہے۔ میری طرف سے اس قوما کی حالت میں جو بھی رد عمل ہوتا اس کی پرواہ نہ کرتے، صرف بعض اوقات حضور انور کی خدمت میں جا کر شکایت لگا دیتے۔ ان کی شکایت سن کر پیارے آقا ان کی دلجوئی فرماتے اور مسکرا دیتے۔ جیسا سنا لندن کا وقت قریب آیا تو چودھری صاحب کو جرمنی وغیرہ سے اپنے آنے والے مہمانوں کے لیے جگہ درکار تھی، سو مجھے مسجد فضل کے سامنے محترم امیر صاحب UK کے دفتر کی بالائی منزل پر جگہ بنا کر وہاں شفٹ کر دیا گیا۔ اب تک کسی حد تک خوش و حواس قائم ہو چکے تھے۔ حضور کی طرف سے پیغام موصول ہوا کہ میں بھی کسی وقت آپ کے پاس آؤں گا۔ پیارے آقا کا یہ محبت بھرا پیغام سن کر میرے آنسو نہ رک سکے۔ پیغام لانے والے دوست سے کہا کہ پیارے حضور سے عرض کریں کہ حضور آپ کی دعائیں مجھے پہنچ رہی ہیں، بس دعا کریں
جلد اس قابل ہو جاؤں کہ خود چل کر اپنے آقا کے حضور حاضر ہو کر قدم بوسی کر سکوں۔ حضور کے اس پیغام کے بعد MTA والے مستعدی سے ہر وقت تیار رہے کہ اگر حضور تشریف لائیں گے تو وہ تصاویر بنانے سے نہ رہ جائیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ آقا نے عذرا شفقت اپنے غلام کے جذبات کا خیال رکھا۔ مکرم الیاس منیر صاحب جلسہ سالانہ پر تشریف لائے تو وہ میرے پاس بھی آ گئے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ وہ خیریت سے ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے بھی تیمارداری کے لیے آتے رہے۔ انہی دنوں میری اہلیہ اور بچے بھی خدا کے فضل سے پہنچ گئے۔ عزیزم فضل حق نے رہائش میرے پاس رکھی۔ سب لوگ تو میرے پاس نہ رہ سکتے تھے، باقی سب بچوں اور ان کی والدہ صاحبہ کو ہمارے پرانے دوست مکرم مبارک احمد چیمہ صاحب نے اپنے گھر میں ٹھہرا لیا۔ ان کا گھر بھی قریب ہی تھا۔ سب کی رہائش وہاں تھی، دن کے وقت میرے پاس بھی آ جایا کرتے تھے۔ ان ایام میں مجھے ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا، وہ یہ کہ مجھے یہ سمجھ نہ آتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے اور اس کا نتیجہ کیا تھا۔ تیمارداری کے لیے آنے والوں کو بھی مجھے کچھ بتانے کی اجازت نہ تھی۔ بعض اوقات بعض بزرگ کچھ بات کرنے کے لیے زبان کھولتے، لیکن جب یاد آتا کہ بتانا منع ہے تو بات کو ٹال دیتے، جس پر مجھے اور زیادہ تشویش ہوتی۔ حافظہ میرا ایک دفعہ تو سب صاف ہو گیا تھا، اب آہستہ آہستہ یادداشت واپس بحال ہو رہی تھی۔ یادداشت کا یہ حال تھا کہ ربوہ سے میرے والد صاحب کا فون آتا تو ان کے ساتھ بات چیت تو اچھے انداز میں کر کے ان کو تسلی دیتا، لیکن فون بند ہونے پر سوچتا کہ یہ کون تھے؟ اچھا، یہ میرے والد صاحب تھے، لیکن یہ ہوتے کہاں ہیں؟ پاکستان میں؟ اور پاکستان کہاں ہے؟ پھر اپنے دل میں کہتا کہ اچھا زندگی رہی تو پاکستان ضرور دیکھیں گے۔ انہی ایام میں مکرم مبارک چیمہ صاحب نے مجھے فرمایا کہ آپ کو قرآن کریم کی جتنی صورتیں یاد ہیں وہ دہرا لیا کریں۔ نصیحت بہت سودمند ثابت ہوئی، مگر یہ ساری صورتیں میں دہرا نہ سکا۔ کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ وہ جو دہرا نہ سکا تھا وہ حادثے سے نکل چکی ہیں۔ جیسے کہ مبارک ایام تک ہوش تو بحال ہو چکی تھی، لیکن چلنا پھرنا بہت مشکل تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ توفیق مل رہی تھی۔ میرے کھانے کا اسپیشل انتظام تھا، ایک دوست کی ڈیوٹی تھی، وہ حضور کے کچن میں غالباً میرا کھانا تیار کر کے بھجوایا کرتے تھے۔ جیسے کہ ایام میں حضور اسلام آباد تشریف لے گئے، ہم نے تو جلسہ وہاں محترم امیر صاحب UK کے دفتر میں ہی دیکھا۔ جیسا کہ بعد ایک شام کے وقت حضور واپس تشریف لائے اور اگلے روز صبح پیغام آیا کہ آج تو ہم نے ملنا ہی ملنا ہے، اب تم بتاؤ کہ میں وہاں آؤں یا تم آؤ گے۔ اس وقت تک خدا کے فضل سے میں دونوں طرف سے سہارا لے کر چلنے کے قابل ہو چکا تھا، اور پھر حضور کا دفتر بھی وہاں سے کچھ دور نہ تھا۔ سو میں نے عرض کیا کہ حضور میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اب دیکھیں یہ کتنا پیارا پیغام ہے کہ آج تو ہم نے ملنا ہی ملنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا پیغام آیا کہ ٹھیک ہے 10 بجے آ جائیں، 10 سے 11 بجے تک ہم باتیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس روز جمعہ تھا، حضور نے جمعہ کی تیاری بھی کرنی تھی، اس لیے 11 بجے تک فرمایا۔ پھر تیسرا پیغام آیا، آپ 9 بجے آ جائیں تاکہ باتوں کے لیے کچھ وقت تو مل جائے۔ کیا شفقت ہے اور کیا پیار کا انداز ہے۔ ہماری جانیں قربان،
خدا کے خلیفہ پر۔ خیر، میں نے اپنے دونوں بیٹوں عزیزم عطاء العلیم اور عزیزم فضل حق کو ساتھ لیا، ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور ان کے سہارے ہم دربار خلافت میں حاضر ہو گئے۔ حضور کے دفتر میں داخل ہوئے۔ حضور دیکھتے ہی فرمانے لگے، یہ کیا ہے؟ اگر یہ بات تھی تو مجھے کہہ دیتے، میں وہاں آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ اسی لمحہ میں نے دونوں ہاتھ بچوں کے کندھوں سے اٹھا لیے اور سیدھا کھڑا ہو کر عرض کیا، حضور کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں۔ حضور سے سلام کیا اور پھر بغیر سہارے چل کر کرسی تک گیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ ہے نظر مسیحائی۔ اور پھر جو باتیں ہوئیں وہ نئی زندگی بخش گئیں۔ حضور نے بتایا کہ جب مجھے حادثہ کی اطلاع ملی تو بہت دکھ ہوا۔ ایسے حادثے دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں ان سے بچتا کوئی نہیں۔ مجھے خیال آیا تھا کہ افریقن قوم توہم پرست ہے، اگر اس حادثے کا نتیجہ کچھ اور نکلا تو وہاں جماعت کو بہت نقصان پہنچے گا۔ اس لیے میں نے خدا کے حضور دعا کی تو جواب آیا، ٹھیک ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا، جو لوگ آپ سے ملاقات کر کے آتے تھے وہ مجھے کہتے تھے، حضور اس نے ٹھیک نہیں ہونا، لیکن میں ان کی بات سن کر مسکراتا تھا کہ خدا کہتا ہے ٹھیک ہو جائے گا اور یہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وقت کے لحاظ سے آج ہم یہیں رکتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، انک حمید مجید۔